السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو پڑھ کر میں نے آپ کو سنایا۔ آج 26 رمضان ہے اور آج ہی کی شب قدر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شب قدر کے کچھ فضائل آپ کو بتا دوں۔ پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں شب کے معنی رات ہے، اس رات میں قرآن نازل فرمایا جو پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی و اخروی سعادت بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک مہینہ سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے کیونکہ اس رات میں بندوں کے عذاب اور عقاب سے آزادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ یقیناً شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر خازن میں ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اسی لیے اس شب کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو مسند فردوسی نے بیان فرمایا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہ فرمائی۔ اس امت کے لیے شب قدر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ان حضرات نے 80 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی نافرمانی یعنی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ اکرام کو تعجب ہوا۔ فوراً ہی حضرت جبریل امی حضور کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی امت کو ان حضرات کے 80 برس عبادت کرنے پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز بھیجی ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمیں شب قدر دیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے جس سے آپ اور آپ کی امت کو تعجب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سرکار کے صحابہ خوش ہو گئے کہ 80 سال تک پیغمبران اسلام نے عبادت کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 80 سال کے مقابلے میں ایک رات کو اس 80 سال پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔
اس کی شان نزول بے شمار ہے اس صورت کی یعنی لیلۃ القدر کی. چنانچہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں پر توجہ فرمائی، ہماری عمر کیا ہے 60 سال زیادہ سے زیادہ 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ ہم زندہ نہیں رہ پاتے ہیں، لیکن پہلے کی امت کئی 100 سال زندہ رہا کرتے تھے. یقینی بات ہے کہ جس کی زندگی زیادہ لمبی ہوگی اور وہ اس کے اعمال نامے بھی زیادہ ہوں گے، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. تو ان کی عمر کی پر توجہ فرمائی تو آپ کو اپنی امت کے لوگوں کی عمر کم معلوم ہوئی. آپ نے خیال فرمایا کہ جب گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمر کم ہیں تو ان کی نیکیاں بھی کم رہیں گی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت ایک رات عبادت کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. موطأ امام مالک صفحہ نمبر 260 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اسی طریقے سے سنن کبریٰ للبیہقی، تفسیر خازین، تفسیر ابن جریر وغیرہ میں روایت کیا ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 ماہ تک راہ خدا میں ہتھیار اٹھائے رکھا، یعنی جہاد کرتا رہا. صحابہ کرام کو 1000 ماہ کی زندگی بڑی طویل معلوم ہوئی اور وہ بھی راہ خدا میں جہاد کرتا رہا. تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور ایک رات یعنی شب قدر کی عبادت کو اس مجاہد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے. صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے. تفسیر خزائن العرفان میں اس کو بیان فرمایا ہے. بہرحال یہ متبرکات اپنی آغوش میں ہزاروں نعمتیں لے کر نازل ہوتی ہیں اور امت مسلمہ میں تقسیم کر کے رخصت ہو جاتی ہیں. سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے. حدیث پاک میں بھی اس رات کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں. بقول ابو بکر وراق اس رات میں جو کتاب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتاری وہ بھی قابل قدر ہے، اور یہ رات جس پیغمبر پر اتاری وہ پیغمبر بھی قابل قدر ہے، اور جس امت پر یہ رات اتاری وہ بھی امت تمام امتوں میں قابل قدر ہے. آپ امت محمدیہ ہو اور تمام امت کے اوپر آپ کو فضیلت حاصل ہے. اس رات کی فضیلت بے شمار ہیں، کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدائش فرمائی. اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے. اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا. اسی رات بنو اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے. اسی رات میں بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. اسی رات آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق اسی رات رزق، بارش، زندگی، یہاں تک کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد بھی لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تفسیر قرطبی میں مکمل طریقے سے اس کی تفسیر آئی ہے. اسی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل ہوا. اسی رات آسمان سے بکثرت فرشتے اترتے ہیں جو مومنین کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج ہی کی رات یعنی شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آپ سے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے بھی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس رات میں طلوع فجر تک شیطان نہیں نکلتا اور نہ کسی کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر سکتا ہے. دیگر راتوں میں رحمتیں، برکتیں، آفتیں اور مصیبتیں دونوں نازل ہوتی رہتی ہیں، مگر اس شب یعنی شب قدر میں سعادتیں، رحمتیں اور انعامات ربانی کا ہی نزول ہوتا ہے. مصیبتوں کا نزول نہیں ہوتا، آفتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے. تفسیر ساوی میں اس روایت کو مکمل طریقے سے نقل فرمایا ہے.
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے آپ غوث پاک کہتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے سردار آدم ہے، اہل فارس کے سردار حضرت سلمان فارسی ہیں، رومیوں کے سردار حضرت صہیب رومی ہیں، حبشیوں کے سردار حضرت بلال حبشی ہیں، تمام شہروں کا سردار مکہ ہے، تمام وادیوں کی سردار وادی بیت المقدس ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، تمام راتوں کی سردار شب قدر ہے، اور تمام کتابوں کی سردار قرآن پاک ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ خود قرآن مقدس میں فرمایا ہے، جو تمام کلاموں کا، جو تمام کتابوں کا سردار ہے، اسی طرح شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے۔ بے شمار فضیلتیں شب قدر کی آئی ہیں احادیث کی روشنی میں، چنانچہ دو چار میں روایتیں بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ابن ماجہ میں کتاب الصیام میں وارد ہوا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں آپ نے ارشاد فرمایا بہتر ہے، جو شخص اس رات محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور جو محروم وہی رہے گا جس کی قسمت محرومی والی ہوگی۔ اپنی قسمت پر نازہ ہو جائیے، شب قدر کی رات زیادہ سے زیادہ آپ عبادت و ریاضات میں مصروف ہو جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے اللہ عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ یعنی گزشتہ گناہ صغیرہ کو مکمل طریقے سے بخش دیتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبریل امی تمام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، شب قدر کے بارے میں کوئی متعین نہیں ہے کہ کون سی شب ہے، لیکن ہاں مکمل کئی حدیث سے اس کا تعین ہوتا ہے، یا زیادہ تر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ 27ویں شب ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے اس کے بارے میں حتمی بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رمضان کی ان سبھی راتوں میں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ رات ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ پتہ نہیں کون سی رات شب قدر بن کر گزر جائے۔ اس رات پوشیدہ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ رات آخر کیوں نہیں بتایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے؟ کہتے اسی لیے تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے، کہ پتہ نہیں کون سی رات ہے، چلو 21ویں کر لو، چلو 23ویں کو کر لو، ہو سکتا ہے کہ 23ویں کو شب قدر ہو جائے، 25ویں کر لو، 27ویں کر لو، 29ویں کر لو، ہو سکتا ہے کہ انہی راتوں میں شب قدر ہو جائے۔ کئی طریقے سے یہ روایتیں آتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی مگر پھر بھلا دیا گیا، لہذا اب تم اسے رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر 27ویں رات ہے، لیلۃ القدر لیلۃ 27، حدیث کے الفاظ ہیں جس کو سنن ابو داؤد نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت زرین بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابی بن کعب سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام کرنے کا حکم دیا ہے، یہ 27ویں رات ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی بھی فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس دن صبح کو سورج سفید ہوتا ہے اور اس میں شعاعیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں کڑک اور اس میں تپش نہیں ہوتی ہیں۔ مسلم شریف میں کتاب المسافرین میں اس آیت کو نقل فرمایا ہے۔ یوں تو شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں علماء کرام کے 46 اقوال، 46 قول، 46 باتیں نقل فرمائی ہیں، لیکن جو بات سب سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ آج شب قدر ہے، 26واں روزہ ہے،
27ویں شب ہے. آج رات شب بیداری کیجیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو رو کر دعائیں کیجیے, گر گرائیے, عبادات کیجیے. عبادات کون سی کرنی ہے انشاءاللہ میں اگلے بیان میں آپ کو اس عبادات کے بارے میں بتاؤں گا. عبادت کیجیے اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, اپنے ماقبل والوں کے لیے, ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.